نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم یکم شعبان المعظم کے پہلے جمعے میں اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی طاعت و بندگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس دن کی اور اس ماہ معظم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے تو شعبان المعظم کے آغاز پر آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذی شان مہینہ عطا فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ آج اسی مہینے کی جو فضیلت ہے اور برکت ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس ماہ ذی شان کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اس کی برکات ہیں جن سے ہم غافل ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ انشاءاللہ آگے یہ بات آئے گی کہ اکثر لوگ اس کی جو برکات ہیں اس سے غافل ہیں۔ تو چونکہ آج یکم شعبان بھی ہے اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو سنیں اگر اللہ ان کو توفیق دے، ان میں ہمت ہو، تو اس شعبان کو کس طریقے سے جو ہے منانا چاہیے، کس طرح سے گزارنا چاہیے، یہ سارا جو آج انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ بنیادی طور پر جو شعبان کا جو معنی ہے، ویسے تو اسلامی مہینہ 8واں مہینہ ہے، لیکن اس کا معنی ہے متفرق ہونا، متفرق کرنا، یعنی منتشر کرنا، تفریق۔ تو یہ مہینہ چونکہ نیک اعمال اور بد اعمال میں تفریق کرنے والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے شعبان کہا جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے جو ہے شین، عین، با، الف، نون 5 حروف سے شعبان جو ہے بنتا ہے۔ تو پہلا جو شین ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے شرف مراد ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت عظیم ہے، اللہ نے اس کو بہت جو ہے بزرگی عطا فرمائی ہے، تو سین سے شرف مراد ہے، اور عین سے علوف کہتے ہیں بلندی کو، مقام و مرتبے کو۔ تو چونکہ یہ مہینہ بہت عظیم ہے اس لیے عین سے جو ہے علوف ہے، اور با سے بر کہتے ہیں نیکی کو، تقوی کو۔ تو چونکہ اس مہینے کے اندر نیکی، تقوی کے اعمال کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اسی کے اندر ایک رات جس کو شب برات کہتے ہیں، جس میں عبادت اور طاعت اور بندگی بجا لانے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے با سے جو ہے بر، نیکی اور تقوی مراد ہے، اور شعبان کی الف سے الفت اور محبت۔ تو جو شخص جو ہے اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے جتنی محبت کرے گا اور جتنی یعنی کہ سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کی ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ اس کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جو ہے اس پر اپنی رحمتوں کا مظاہرہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائیں گے۔ اور نون سے جو ہے نور مراد ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی عبادت کرتا ہے اس کو نور علی نور فرماتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی، اس کے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ تقوی کا نور عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ایک روایت کے مطابق۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی رجب کا مہینہ اور اس کا چاند نظر آتا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے جو ہے دعا مانگا کرتے، اور وہ دعا کیا ہوتی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے رجب کا چاند دیکھ کر،
یعنی اس سے پہلے جو مہینہ. تو یہ 3 مہینے بڑے عظیم مہینے، رجب، شعبان اور رمضان. شعبان جو ہے وہ درمیان میں ہے، رجب پہلے گزر چکا ہے اور رمضان ابھی آنا ہے. تو اب دیکھیں رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں رجب سے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. تو بیسیکلی جو ہے یہ جو مہینہ ہے یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے پریپریشن کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر، تاکہ آپ جو ہے ان عبادات سے، ان طاعات سے جو آپ نے رمضان المبارک میں کرنی ہیں ان سے آپ تھوڑا پہلے یوز ٹو ہو جائیں. تو اب یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اور کئی ایسی جو ہے عظیم الشان چیزوں کا وقوع ہوا جس سے اس مہینے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر جو ہے قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم ہے وہ بھی اسی مہینے شعبان کے اندر ہوا تھا. جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت فرماتے تھے، اب آپ یوں دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ، مدینہ اور مسجد اقصی یہ اس طرح سے ایک سمت کے اندر بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو آگے جو ہے مدینہ بھی اور اس سے آگے مسجد اقصی، تو دونوں طرف جو ہے رخ ہو جاتا ہے. لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت صورت یہ ہوئی کہ جب آپ جو ہے مسجد اقصی کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے تھے تو پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کو ہوتی تھی، یعنی کہ وہ مختلف ڈائریکشنز کے اندر ہو گیا. مسجد اقصی اس طرف ہے اور خانہ کعبہ دوسری طرف ہے. تو پہلے تو خانہ کعبہ کی طرف جب منہ کرتے تھے تو ساری چیزیں اس طرف ہوتی تھیں، تو من وجہ جو ہے مسجد اقصی کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو ہے 16 ماہ 17 ماہ آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں جو ہے خواہش یہی تھی کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، جو آپ کے جد امجد کے ہاتھ سے تعمیر شدہ تھا، اس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز ادا کریں. تو اللہ رب العزت نے پھر نماز کے دوران ہی حکم دے دیا کہ اپنے چہرے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. یہ جو حکم ہے یہ شعبان کے مہینے میں آیا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور عظیم الشان چیز جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی. دیکھیں وضو جو ہے، کیونکہ نماز بھی پچھلی امتوں میں تھی، ٹھیک ہے نا، اور ویسے تو روزہ رکھنے کے لیے یا زکوٰۃ دینے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے. تو وضو جو تھا وہ باقی امتوں میں بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وضو تھا. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، قرآن پاک چھونے کے لیے اس سے پہلے وضو کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی تھی وہ ہے تیمم. تیمم کیا ہے کہ in the absence of water you are somewhere where you don't get water. So in that situation what you are supposed to do, how you are supposed to make wudu? So instead of using water you use the dust, مٹی یا مٹی کی جنس سے جو ہے کوئی چیز ہو اس سے جو تیمم کر لیتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ پانی کا بدل مٹی کو بنا دیا، اور مٹی سے بھی اگر پانی موجود نہ ہو آپ اگر تیمم کر لیتے ہیں تو اس تیمم سے اگر غسل فرض ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، وضو بھی اس سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ حدث اصغر اکبر دونوں سے جو ہے نجات مل جاتی ہے، طہارت مل جاتی ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تب بھی جو ہے وہ تیمم کر لے. تو ان ساری سچویشنز کے اندر اللہ رب العزت نے تیمم کرنے کا ایک ہمیں
یعنی کہ موڈ عطا فرما دیا جو سابقہ امتوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی شعبان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ پھر جو ہے غزوہ بنو مستلق جو ہے وہ اسی ماہ کے اندر ہوا۔ حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ نکاح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں ہوا۔ اور امام قسطلانی المواہب اللدنیہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ شعبان کا یہ کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کیونکہ جو درود و سلام کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو درود و سلام پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ جو آیت ہے یہ آیت اسی ماہ شعبان کے اندر نازل ہوئی۔ اس لیے اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے وہ بھیجنا چاہیے۔ اب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو کس طرح سے مناتے تھے، کس طرح سے گزارتے تھے، کون سے اعمال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں جو ہے کیا کرتے تھے، تو سب سے زیادہ ویسے تو یعنی کہ عبادت ہے جیسے نماز ہے، تہجد ہے، وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کے اندر بھی پڑھتے تھے۔ تہجد آپ پر فرض تھی تو 5 نمازیں اور تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 12 مہینے پڑھتے تھے۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ یعنی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے وہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی تواتر کے ساتھ رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ حضرت ام سلمہ جو ہے ان سے جو مروی حدیث ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہتی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی 2 مہینوں کے اندر تواتر کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آغاز سے روزے رکھنا شروع کرتے اور رکھتے رکھتے رمضان کے ساتھ اس کو ملا دیتے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ تو ماہ شعبان کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، بلکہ پورا مہینہ جو ہے وہ روزے رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ احب الشہر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان یصلہ برمضان، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے شعبان کے اندر روزے رکھنا وہ محبوب تھا، اور اتنے آپ جو ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے کہ شعبان میں رکھتے رکھتے اس کو یصلہ برمضان، اس کو رمضان کے ساتھ جوائن کر دیتے تھے، اس کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، ملا دیتے تھے۔ اب اس میں جو ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی کچھ وجوہات، کچھ حکمتیں علماء نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، اور 3 بڑی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شعبان کے اندر کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے؟ تو پہلی حکمت جو ہے وہ تعظیم رمضان، کہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک وہ بہت عظیم مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو فرض جو ہے روزے اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے نا؟ تو شہر رمضان کے اندر قرآن بھی نازل ہوا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے تم میں سے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ تو چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں روزے رکھنا فرض ہے، تو جس طرح سے ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں سے پہلے ہم نوافل پڑھتے ہیں، یہ سنتیں بیسیکلی نوافل ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نوافل پڑھتے ہیں، نوافل جو ہے بیسیکلی تیاری ہے فرض کے لیے، کیونکہ فرض کی بڑی اہمیت ہے، تو اس سے پہلے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن جو ہے وہ قائم کریں۔ تو جب ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک تعلق، ایک کنیکشن جو ہے فرض نماز سے پہلے اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ خشوع اور خضوع،
یعنی کہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جس طرح کوئی آپ نے جو مین کام کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی ریہرسل کر لیتے ہیں, 1-2 مرتبہ اس کو کہہ لیتے ہیں, 1-2 مرتبہ اس کام کو کر لیتے ہیں, تاکہ جب وہ کام آپ کو کرنا پڑے تو اس میں ذرا پرفیکشن آ جائے. تو اب یوں سمجھ لیں کہ فرض نماز کے اندر پرفیکشن کے لیے جو ہے اس سے پہلے نوافل ہیں. تو رمضان المبارک کے روزے چونکہ فرض ہیں, اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس لیے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہو جائے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, صحابہ کرام نے سوال پوچھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں, یعنی افضل ہیں, تو آپ نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان. فرمایا تعظیم رمضان, رمضان کی عزت اور احترام کے پیش نظر, اس کے استقبال کے پیش نظر. کیونکہ اگر کوئی عظیم الشان ایک مہمان آپ کے پاس آنا ہو تو آپ اس کی یعنی ویلکم کی تیاریاں کرتے ہیں, اس کے آنے اور اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں. جیسا مہمان ہوتا ہے اس کی تیاری اسی طریقے سے کی جاتی ہے. جس طرح کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ازبکستان کے جو وزیر اعظم آئے, صدر آئے, تو ان کے استقبال کے لیے جو ہے خود ایئرپورٹ چلے گئے. اب ہر ایک کے استقبال کے لیے صدر یا وزیر اعظم تو نہیں جاتا, لیکن کوئی خاص مہمان ہو تو اس کی عزت, اس کی تعظیم کے لیے خود چل کر جو ہے وزیر اعظم ایئرپورٹ پر جاتا ہے, اس کو ویلکم کرتا ہے. ورنہ کسی چھوٹے موٹے جو ہے آفیسر کو, پروٹوکول آفیسر کو بھیج دیا جاتا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعظیم رمضان کی وجہ سے میں شعبان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے روزے رکھتا ہوں. پھر دوسری حکمت وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال, ہمارے اللہ کی مخلوق کے اعمال, وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعبان ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں, جس کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں. یرفع فیہ الاعمال, اس کے اندر اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کے ساتھ ہوں. اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ کس لیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو ہے. پھر تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست تھما دی جاتی ہے. اس مہینے کے اندر ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست تھما دی جاتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو شادی کرتا ہے, اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے, حالانکہ یہاں اس کا نام جو ہے مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے. بھئی 9 مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے نا, تو شادی بھی ہوئی اور بچہ بھی ہو گیا 9 مہینے کے اندر, حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ جو ہے پورے شعبان میں آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اب یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یکتب فی میتۃ تہلک السنہ واحب ان یاتینی اجلی وانا صائم. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو ہے ہر مرنے والے کا نام مرنے والے کی فہرست میں لکھ دیتا ہے جو پورے سال میں مریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا یعنی کہ اجل نامہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کے سپرد کرے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو انسان کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اور انسان نے اگلے سال جینا ہے, مرنا ہے, یہ بھی جو ہے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. پھر حضور کی پیروی میں حضور کے صحابہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے جو ہے ان کا عمل کتابوں کے اندر آیا ہے کہ شعبان کے روزوں کا وہ ایسے ہی اہتمام کرتے تھے جیسے وہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسرا سب سے بڑا عمل جو اس ماہ کے اندر کرنا چاہیے, حضرت سلمہ بن کوہیل بیان کرتے ہیں کہ کانا یقال شہر القراء, کہ جو مہینہ شعبان کا
یہ قاریوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے، یعنی اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر حضرت حبیب بن ابی ثابت جو ہے، جو اذا دخل شعبان قال ھذا شہر القراء، کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا تو وہ کہتے تھے اب قاریوں کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ آ گیا۔ تو کثرت کے ساتھ جو ہے، اور حضرت عمر بن قیس جو ہے ان کا عمل کتابوں کے اندر آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ جب آتا تو اپنی دکان کو تالا لگا دیتے تھے، تالا لگا دیتے تھے، اور شعبان اور رمضان میں وہ یعنی کہ تلاوت قرآن پاک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے کہ اب میں نے جو ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے۔ اور حضرت حسن بن سہل فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے اللہ سے پوچھا کہ جعلتنی بین شہرین من عظیمین، کہ تو نے مجھے دو عظیم مہینوں کے درمیان رکھ دیا ہے، ادھر رجب ہے ادھر رمضان ہے۔ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جعلت فیک قراءۃ القرآن، کہ شعبان تیرے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت رکھ دی ہے۔ تو اس ماہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی مہینے کے اندر وہ شعبان کی رات ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اس کی جو 15ویں رات ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کی طرف اتنی محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، جتنی بنی کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان کے جسموں پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے کے اندر اور اس تاریخ کے اندر اس رات کے اندر بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو وہ رات جو ہے انشاءاللہ آج اگر یکم شعبان ہے تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 17 اور 18، تو 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات وہ شب برات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر ہم یہاں پر پروگرام بھی کریں گے اور یعنی کہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے، اور شعبان کے حوالے سے اور اس رات کے برکات کے حوالے سے بھی، اور اس میں جو وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، جو نوافل پڑھنے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارکہ کا ادب اور احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں بھی روزے رکھیں، نہیں تو کم سے کم ہر ہفتے جو ہے منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پورا مہینہ جو ہے پورا سال پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہر ہفتے جو ہے 1-2 اگر آپ روزے رکھ لیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو برکت ہے وہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ماہ صیام عطا فرمائے، ماہ رمضان عطا فرمائے، اور اس کی برکات تک ہم کو لے جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔